السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي وقال عليه الصلاة والسلام اللهم واقية كواقية الوليد اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز صدر جلسہ دامت برکاتہم، معزز حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، اس وقت دنیا میں دو طرح کی محنت بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ ایک محنت ہے جو ظاہر کو بگاڑنے کی اور ظاہر کو بدلنے کی، ظاہر میں فساد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ایک محنت ہے باطن کو بگاڑنے کی، باطن میں فساد لانے کی اور باطن کو تباہ کرنے کی چل رہی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو محنت اہل حق کی چلتی ہے وہ باطن اور ظاہر ان دونوں کو سدھار کر صحیح رخ پہ لانے کی، اور یہ دونوں ایک ہی نوٹ کے دو چہرے ہیں۔ اگر آپ نوٹ لے کر دکان میں چلیں اور یہ نوٹ کو آپ دکان میں چلانا چاہیں اور اس کے ذریعے سے کچھ خریدنا چاہیں، اور ایک طرف نوٹ کا بہترین نقشہ ہو، دوسرا طرف نوٹ بگڑا ہوا ہو، تو دکاندار اس کو نہیں لے گا، اس سے آپ کو کوئی بھی چیز نہیں ملے گی۔ 2000 کی نوٹ بھی لے کر جائیں تو آپ 1 روپے کی چاکلیٹ نہیں خرید سکتے۔ کیوں بھائی؟ ایک طرف سو پکا ہے، دوسری طرف پھکا ہے۔
پکا ہوگا تو دونوں طرف ہوگا، نقشہ ہوگا تو دونوں طرف ہوگا، صحیح رہے گا تو دونوں طرف رہے گا. ایسا نہیں کہ ایک طرف پکا اور ایک طرف پھکا، ایک طرف صحیح اور ایک طرف غلط، ایک طرف درست اور ایک طرف بالکل خراب، ایک طرف قابل قبول دوسری طرف ناقابل قبول. یہ کرنسی دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں چلے گی. اسی طرح ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو نیک لوگوں کی طرح بنا دے. تو دونوں ظاہر بناؤ باطن بنانے کی نیت سے، اور باطن بناؤ ظاہر کے حق ہونے کی نیت سے اور ظاہر کے سچ ہونے کی نیت سے. کہیں ایسا نہ ہو ظاہر تو صلحاء کی باطن خبیثوں کی، باطن خبیثوں کی ظاہر صلحاء کی، اور اس کا برعکس ہو گیا باطن صلحاء کی اور ظاہر خبیثوں کی. یہ بھی اسلام میں برداشت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کی نگرانی کرتے تھے، دل کی بھی نگرانی کرتے تھے، ظاہر کی بھی نگرانی کرتے تھے. یہاں تک کہ بالوں کا معائنہ کرتے تھے، کپڑوں کا معائنہ کرتے تھے، اور آپ پوچھا کرتے تھے گھر میں کیسا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، تعلقات کیسے چل رہے ہیں. اور بلا کر حضور ڈانٹتے بھی تھے. اور آپ نے فرمایا الیس عندک، کیا تیرے پاس نہیں ہے فلاں 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 چیز کو گنوایا آپ نے. انہوں نے فرمایا ہے. جب ہے تو وہ چیز استعمال کرتے کیوں نہیں؟ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبدہ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری نعمتوں کا اثر بندے پر ظاہر ہو. اور آپ نے فرمایا من کان له شعر فلیکرمہ. بال ہیں بال کا اکرام کرو. بال کا اکرام، تیل لگانا، کنگھی کرنا، ایسا نہیں بال پرا گندے. داڑھی ایک حی علی الصلاۃ کی طرف، حی علی الفلاح کی طرف، بیچ میں قد قامت الصلاۃ، اور سیڑا میں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا نہیں. داڑھی ہو تو ڈھنگ سے ہو، بال ہو تو ڈھنگ کے ہوں، کھال ہو اس کی حفاظت کرو. چال ہے تو چال پر نگرانی. آپ نے فرمایا لا تمشی بنعل واحد. یہ کیا چل رہا ہے؟ ایک چپل پہن کر مت چلا کرو. لا تمشی بنعل واحد. چال پر نظر، بال پر نظر، قال پر نظر. مجھے سرسارون سے ڈر رہے، جلدی جلدی بات کرنے والے جو بات کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے فرمایا ایسی بات مت کرو. بات کرو تو کیسی کرو؟ ایسی کرو جیسے سمجھ میں آئے. خود حضور کی سنت بتائی حدیث میں اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم. کوئی بھی جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو اس جملے کو جب اس کی اہمیت کے مطابق تین مرتبہ دہراتے، یہاں تک کہ وہ بات سمجھ میں آ جائے، یہاں تک کہ وہ بات دل میں بیٹھ جائے، یہاں تک کہ وہ بات عقل میں بس جائے. آپ کیا عادت؟ کھانے پر نگرانی. کل بیمینک
کل مما یلیک. او بھائی کیسا کھا رہے ہو؟ کھانا کھا رہے ہو بسم اللہ پڑھا تم نے؟ اب دیکھیے جلسہ ختم ہوگا، کھانا کھائیے، ہنگامہ، غلاٹے، بمڑی، ایسا محسوس ہوگا میلے میں کھانا کھا رہے ہیں. کھانے کوئی ڈھنگ نہیں، کھانا گرا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں. ہر دانے کا اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا. دانا گرا رہے ہیں اور اس کا کوئی احساس نہیں، آرام سے گرا رہے ہیں. اور گرانے والا شان سمجھتا ہے، شان ہے وہ. مستقبل کی رسوائی ہے، مستقبل کی تباہی ہے، مستقبل کی خرابی ہے. اگر کھانے کے اندر آدمی بے حرمتی کرے، یہ آگے چل کر آدمی بہت پچھتائے گا اسی کھانے کے لیے. دانے دانے کو اللہ ترسا دیں گے، اللہ حفاظت فرمائے. دانے دانے کو اللہ ترسا دیں گے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت مرکز میں حضرت حیات صحابہ تحریر فرما رہے تھے، ایک جماعت آئی اور کھانا کھانے لگی، اور ایسا بے ڈھنگا کھانا کھا رہی ہے جیسے ہم مرمرے ترو کرتے ہیں منہ کی طرف، میں کوئی مکسچر وغیرہ ہو تو یوں ترو کرتے ہیں، اس طرح ترو، گول میں ترو کرے، جیسا فٹ بال میں گول ترو کرتے نہیں، والی بال میں گول میں، فٹ بال میں گول، اسی طریقے سے منہ کو گول بنا دیا اس نے، یوں ترو کر رہا ہے. آدھا کھانا منہ میں، آدھا کھانا نیچے. خدمت گزاروں کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا گراں گزرا. سیدھے آئے حضرت کے پاس، کہنے لگے حضرت یہ لوگ کیسے لوگوں کو آپ نے بلایا؟ ان کے اندر انسانیت ہی نہیں، ایسا کھانا کھا رہے ہیں جیسے جانور چارہ چرتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے بالٹی میں اگر اس کے لیے ہم کچھ رکھیں تو آدھا بالٹی میں اور آدھا نیچے رہتا، نہیں رہتا، آدھا نیچے پڑا رہتا ہے. اس طرح کھا رہے ہیں حضور. تو حضرت نے فرمایا عربی کہاں ہے وہ؟ کہاں؟ جی مطبخ میں دسترخوان پر. حضرت اٹھے سیدھے چلے. لوگوں نے یوں سوچا حضرت خوب ڈانٹتے ہوں گے جا کر، ارے نالائق ہو، تمہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے، ایسا کھانا کھایا جاتا ہے بے ڈھنگا طریقے سے، کوئی مروت نہیں، کوئی طریقہ نہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ ان کا تصور یہ تھا حضرت جا کر ڈانٹیں گے، حضرت جا کر کہیں گے. حضرت نے کچھ نہیں کیا. سیدھا حضرت جب تشریف لے گئے تو لوگ پورے کے پورے دیکھ رہے تھے، ارے حضرت جا رہے ہیں، حضرت جا رہے ہیں، حضرت جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھا تو حضرت سیدھے گئے دسترخوان پر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر آپ نے پورا نیچے پڑا ہوا کھانا ایک جگہ پر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد خود کھانا شروع کیا. یہ ہے دعوت. خود کھانا شروع کیا، اور جب کھانا شروع کیا تو تمام ساتھی میں بیٹھ کر چن چن کے وہ بھی کھانا شروع کر دیے. فارغ ہونے کے بعد سیدھے حضرت چلے گئے، اپنے کام میں لگ گئے. دوسرا وقت کھانے کا آیا تو حضرت نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ ساتھی کھانے سے فارغ ہو گئے؟ کہا جی حضرت ہو گئے. پوچھا جا کر ذرا ان کا جائزہ لے کر آنا، کیسا کھانا کھائے ہیں؟ جا کر جائزہ لیا، ایک دانہ بھی نیچے نہیں، بالکل صاف سنت طریقے پر، بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے کھانا کھائے. تب حضرت نے ساتھیوں کو جوڑ کر یوں کہا باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں، باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں، عمل سے عمل وجود میں آتا ہے. تم باتیں کرو گے وہ بھی باتیں کریں گے، یہ باتیں کریں گے وہ بھی باتیں کریں گے، باتیں سے باتیں، باتوں سے باتیں، باتوں سے باتیں.
اور عمل کرو گے تو عمل وجود میں آئے گا. باتیں یہ کافی نہیں ہیں. جیسے خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں. کیا مطلب؟ بعض لوگ رہتے ہیں ایسا جیب میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں خالی باتاں. بعض لوگوں کے پینٹا میں 4 سوراخاں. ہاتھاں ڈال 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 کو پینٹ کے جوبا میں سوراخاں. کہتی بھی ڈالے وہ تو سیدھا انگلی اندر چلی جا رہی. وہ کئی کچھ سوراخاں ہی کہ اللہ کچھ معلوم. ان کو پوچھنا کہ جو سوراخ ڈال لے کس علت سے ڈال لے, کس مقصد سے ڈال لے. بہت ساری علتیں ہوتی ہیں. وہ جیب میں ہاتھ ڈال ڈال کو سوراخ ڈال دیتے ہیں. اسی کے لیے خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں. تو یہ جو خالی بات ہے, دلدار سے دلدار ملے ہوئی 2 باتیں, گدھوں سے گدھے ملے ہوئی 2 لاتیں. یہ ہوتا ہے. خالی بات یہ کافی نہیں ہے. حضرت فرمایا باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں, عمل سے عمل وجود میں آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے, بھئی یہ دائی ہے, ہاں دائی ہیں, دیکھ رہا ہے دائی کو, آڑے ٹیڑے ہی. آڑا ٹیڑا ہوتا ہے دائی. دائی ہر عمل میں وہ نمونہ ہوتا ہے. کھانے میں دائی نمونہ, بیٹھنے میں دائی نمونہ, لباس میں دائی نمونہ, چہرے میں دائی نمونہ, چال میں دائی نمونہ, قال میں دائی نمونہ, احوال میں دائی نمونہ, اطوار میں دائی نمونہ, اخلاق میں دائی نمونہ, خلوت میں دائی نمونہ, جلوت میں دائی نمونہ, شوہر ہونے میں دائی نمونہ, بیٹا ہونے میں دائی نمونہ, پیشوا ہونے میں دائی نمونہ, تابعدار ہونے میں دائی نمونہ, عامل ہونے میں دائی نمونہ, قاری ہونے میں دائی نمونہ. ہر چیز میں دائی نمونہ ہوتا ہے سنتوں کا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, ارے بھائی دعوت جب سنت کے ساتھ ہوتی ہے تب ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. یہاں دعوت ہے, سنت نہیں ہے. دائی ہیں, سنت نہیں, سلام نہیں. اگر یہ میرے ساتھ جماعت میں گیا میں اسی کو سلام کروں گا, السلام علیکم السلام خیریت, اس کے باوجود جو اسے سلام نہیں کروں گا. کیوں؟ انہیں کون کی مجھے کیا معلوم. دوسرے کے بھی سلام کروں, میرا سلام میں بیکار کروں, میں کیوں کروں؟ آپ دیکھ لیجئے, انجانے کو سلام کرنے کا رواج ہی نہیں. میں ایک مرتبہ ٹریفک میں کھڑا ہوا تھا, کوئی میرے بازو مسلمان, بھائی بہت سارے ہیں ہمارے ایریا میں مسلمانوں کا, تو مسلمان کرتے ہیں. آج میں نے سلام کیا, السلام علیکم. فوراً انہوں نے ہمت نکال کو, کون بھائی, کون تمہیں؟ میں نظام الدین ہوں. کون نظام الدین؟ بولو کون نظام الدین؟ کہ نہیں بھائی میں نظام الدین ہوں, سادہ سیدھا انسان. نظام الدین اس میں نہیں سلام کرنا, اس کو سے پوچھا. نہیں کیسا سلام کرے آپ, سلام کرے آپ. تو لوگ کیا ہیں, سلام صرف ان کے کرنے کے عادی ہو گئے جن کا تعلق ہوتا ہے. انجان لوگوں کو سلام کرنے کے عادی ہی نہیں. تو جس کی وجہ سے سلام کرتے حیرت میں پڑے, ارے کون آپ پہ, ہاں کہتے کیسا کہا ہے نا, کون, ذرا ہیلمٹ نکال لو, ذرا ماسک نکال لو. یہ حالانکہ جنتیوں کی پہلی علامت, جنتی سلام کرنے والے ہوتے ہیں. افشوا السلام بینکم, حضور نے اس وقت فرمایا علی من عرفت ومن لم تعرف. ارے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو سب کو سلام کر, تیرا کام سلام کرنا. سلام سلامتی کی دعا ہے, اور جب تک سلامتی کی دعا آپس میں دیتے نہیں رہو گے دنیا میں سلامتی نہیں آئے گی. یاد رکھنا, جھنڈے ہلانے سے سلامتی نہیں آئے گی, خود اپنے آپ کے نعرے سے سلامتی نہیں آئے گی. سلامتی آئے گی اس اعمال سلامتی سے جو اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا کر گئے ہیں. وہ اعمال سلامتی ہیں. وہ زمانہ یاد کرو جس جگہ سے سرکار کو نکالا, اسی جگہ پر جب اللہ نے دوبارہ پہنچایا فاتح بنا کر,
فتح مکہ کے موقع پر لوگ حیرت میں پڑ گئے، ارے بھئی یہ کیا کریں گے، یہ کیا کریں گے، یہ کیا کریں گے. لیکن حضور نے اس وقت اپنا دریا دلی کا مظاہرہ فرمایا. کس کا؟ دریا دلی کا مظاہرہ، رحمت للعالمین ہونے کا مظاہرہ، شافع محشر ہونے کا مظاہرہ، سراپا رحمت ہونے کا مظاہرہ، سراپا سلامتی کا پیغمبر ہونے کا مظاہرہ. ایسا پیارا آپ نے اعلان فرمایا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. یہ فتح مکہ کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا. لیکن ہمارا اکابر تو کہتے ہیں دعوت کی پہلی سیڑھی سلام ہے، سلام سے ہماری دعوت شروع ہوتی ہے، اور جو سلام چھوڑ دے وہ دعوت کہاں سے؟ تو آج سے شروع کریں گے سلام انشاءاللہ. بیگم کو بھی سلام کرو، وہ بھی ہماری امت کے ایک فرد ہے نا بھائی. اب سلام جب شروع کرو گے بیگم کو، تمہاری ماں بولے گی کیا رہے جورو کو بہت سلامہ مار رہا. گھبراؤ مت. کون سا بیان سن کو آیا کہ ماٹی ملیا، جورو کا غلام بن گانا. زندگی میں سلام 40 سال سے سلام نہیں کریا سو میرا شیر کون ہے؟ 40 سال سے اپنی غیرت کو نہیں چھوڑا، اپنی انانیت کو نہیں چھوڑا، اپنے بڑپن کو نہیں چھوڑا، اپنے تکبر کو نہیں چھوڑا. میرا شیر آج کیا ہو گیا؟ گیدڑ پن کو سلام کر رہا نا. گیدڑ وہ ایک الگ رونا، کیا جورو کا غلام بن گانا، جورو کا. تو امی کو بھی سلام کرو. کریں گے؟ یہ ہماری کمی، عورتوں کو دین نہ سمجھانا یہ ہماری کمی. ابھی آتے آتے پوچھتا ہوا آیا میں بھئی کتنے لوگ چلے لگائے ہوئے ہوں گے، گنتی جو بتائے وہ قابل اطمینان نہیں. کتنے لوگ عشاء لگائے ہوئے ہوں گے، جو گنتی بتائے وہ قابل اطمینان نہیں. تو پتہ چلا مستورات کا کام کمزور ہے. اور یاد رکھنا تمہارے اندر دین دہلیز تک، مستورات کے اندر دین گھر کے ایک ایک فرد تک. وہ کھانا بنائے گی درود پڑھتے ہوئے، کھانا بنائے گی ذکر کرتے ہوئے، کھانا بنائے گی تلاوت کرتے ہوئے، وہ کپڑے دھوئے گی اللہ کو یاد کرتے ہوئے. اس وقت جو کپڑا تم پہنو گے وہ کپڑا پہنتے ہی کپڑا تمہیں حرام کاریوں سے روک دے گا. ذکر کرتے ہوئے دھوئے ہوئے کپڑے ہیں وہ، فکر کرتے ہوئے دھوئے ہوئے کپڑے ہیں وہ، ذکر کرتے ہوئے پکایا ہوا کھانا ہے. حضرت قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی غیر کے ہاتھ سے بنایا ہوا کھانا پسند ہی نہیں کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے جو اللہ کا نافرمان ہو، نافرمان کے ہاتھوں کے کھانا کھانے سے نافرمانی پیدا ہوتی ہے. مجھے ضرورت نہیں یہ نافرمانوں کا کھانا مت کھلایا کرو، فرما بردار مسلمانوں کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھلایا کرو. تو ہم چاہتے ہیں نیک بننا، تو ہمارے بیوی کو نیک بنائیں گے تبھی تو نیک رہیں گے. نیک بننا الگ، نیک بنے رہنا الگ. چلے سے واپس حسن بصری بن کر آتے ہیں، چلے سے واپس حسن بصری بن کر آتے ہیں، ایک چلے کے بعد فرعون بن کر دکھتے ہیں. ارے کیا بھئی ہے، چہرہ دیکھے تو فرعون کے سگا ہو گیا ہے. نہیں مولانا وہ داڑھی ایسی تھی نا، ہاؤ ہماری بیگم بولے ذرا یہاں ٹرم کر لیو جی. وہ ٹرم کر 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 کو یہاں اللہ کو خشک چٹنی رکھ لیا. فرعون کی داڑھی 30 کتنی تھی فرعون کی داڑھی؟ اتنی یہاں خشکے پہ چٹنی میں وہ چٹنی کے اوپر ایک کپ فرعون لگا لیا تھا، سونے کا کپ، وہ کپ لگایا کرتا تھا فرعون بھی داڑھی نہیں مڑاتا تھا پوری داڑھی. اب جو پوری داڑھی نکالتے ہیں انہیں کیا، اللہ حفاظت فرمائے. فرعون بھی داڑھی پوری نہیں مڑاتا تھا، داڑھی رکھتا تھا یہاں سے یہاں تک کپ.
اور اس میں سونے کا کور. ارے کیا بھائی تمہیں حسن بصری کی شکل دکھتے تھے نا جی, کیا پگڑی, اللہ ہمارے محلے میں ولی آ گئے نا, ولی آ گئے نا, ولی آ گئے نا, ملو بھی ہمارے ولی سے, ملو بھی ہمارے ولی سے, ملو بھی ولی اللہ ملنے کو ہی سو. وہ کتنے پیریڈ کے وہاں جو ریچارج کر لے کر آئے نا ولی اللہ ولایت تھے, وہ خالی 20 دن کی چھو, 20 دن میں ریچارج ختم ہوتے ہی یہ ولی اللہ ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے. ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا, ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی. اب بولیں گے نہیں کہ یہ تو بیویاں تمہارے نا کیا جی وہ زور زور سے کہ بول رہے تھے, تمہیں ویڈیو میں دکھانا مجھے کیا بول رہے تھے, کیا بول رہے تھے, یہ ولی اللہ میں ہی بنائی سو تم نا. ارے بھائی یہ جو طریقہ ہو رہا ہے, طریقہ فوراً ٹوپی بدل گئی, لباس بدل گیا, چہرہ بدل گیا, یہ بیویوں کی اصرار پر ہوتا ہے. ہمارے سامنے اقرار, بیوی کے پاس اصرار, یہاں اقرار ہی اقرار, نہیں مولانا کریں گے, نہیں مولانا کریں گے, یہاں انشاءاللہ انشاءاللہ, اقرار ہی اقرار, اقرار ہی اقرار. وہاں جانے کے بعد کیا وہ منڈاؤ دیکھے تو ہمارے چچا کو دیکھے سکا دکھ رہی تمہیں, تو فوراً سے غصہ, کیا میں چچا تمہارا, دیکھو جب بچ کیا ہوگا تمہیں منڈا لکھو کلین, اب کیسا میں تمہارے سے کا دکھ رہوں گی, میں بھی تمہیں بھی سیم سیم, میرا چہرہ تمہارا چہرہ کیسا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توبہ کریں گے انشاءاللہ, توبہ کریں گے. یہ بیویوں کو وقت نہیں نکالنے کا نتیجہ. اگر عورتیں وقت لگائیں گی, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اس بندی پر. میرے بھائیوں میں کیا بتاؤں, ہم لوگوں کو قریب لوگوں کی کارگزاری نہیں معلوم. یہ ایک اللہ کی بندی جس کا حال میں انتقال ہوا, اور ہم اس کے جنازے پر بھی گئے اور اس بندی کے تعزیت میں بھی گئے تھے. عجیب کارگزاری سنائی. مولانا ہمارے والدہ محترمہ اتنی پابند, اتنی پابند, اتنی پابند. 7 سال پہلے ہمارے والد کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھ لیے, پھر اس کے بعد مہمان آتے گئے, دیدار کرتے گئے, تو ہجوم ہو گیا. تو میری والدہ کی عشاء کی نماز تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. تو ہماری والدہ رات کو 11 بجے 11:30 بجے وضو کیے, وضو کرنے کے بعد مصلی میں گئے اور اللہ کے سامنے تکبیر باندھ کر کھڑی ہو گئی. بہت دیر تک 1.5-2 گھنٹے نماز ہی میں رہی. پردہ تھا, مصلی چھوٹا سا, چھوٹا گھر ہے, چھوٹا سا مصلی میں نماز میں لگی رہی. اور اتنی نماز میں لگی رہی, اتنی نماز پڑھتی رہی, ہم بار بار پردہ ہٹاتے جھانکتے, امی کیا کر رہی ہیں, امی کیا کر رہی ہیں, امی کیا کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم جھانک کر دیکھے تو فضائل اعمال پڑھ رہی تھی. چند دنوں کے بعد جب ماں بحال ہوئی اپنے مزاج کے اعتبار سے, ہم نے پوچھا امی تمہیں اتنی دیر 3-3 گھنٹے تھے نا امی کمرے, کیا کر لے کو تھے؟ نہیں با, میں جماعت میں وعدہ کری تھی میں کبھی بھی تعلیم نہیں چھوڑوں گی, میں ہمارے گھر کی تعلیم نہیں چھوڑوں گی, تلاوت نہیں چھوڑوں گی, نماز نہیں چھوڑوں گی. مجھے وہ بات یاد آ گئی, اس لیے بیٹھ کر جو ہمارا گھر کا معمول تھا آدھا گھنٹہ تعلیم کرنا, وہ میں اکیلی بیٹھ کر پڑھی. وہ بات بچوں کو یاد آئی جب ماں کا جنازہ گھر سے نکلا بوقت عشاء اور تدفین سے فارغ ہو کر آئے 11 بجے. اس وقت میں بیٹے نے یہ کارگزاری سنائی ماں کی روتے ہوئے, پھر کہا آج ماں کا جنازہ اٹھ گیا, آج بھی ہمارے گھر میں تعلیم نہیں رکے گی. سب کو بٹھایا, 2 گھنٹے تعلیم کیے رات کی 1 بجے تک, اور 1 بجے کے بعد قرآن پڑھے, قرآن کے بعد ذکر کیے, ذکر کے بعد تہجد پڑھے, تہجد کے بعد فجر پڑھے, فجر کے بعد تہجد جلسہ, اس کے بعد لوگ آرام کیے.
یہ ہے دائی کا گھرانہ، یہ ہے دائی کا گھرانہ۔ تمہارے زندہ رہتے ہوئے تمہارے گھر میں تعلیم نہیں ہو رہی ہے، کیا خاک تمہارے مرنے کے بعد تعلیم ہوگی؟ شرم آنی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو دائی کہنے کے لیے۔ انہیں میں دعوت کا ساتھی، میں دعوت کا ساتھی، میں دعوت کا ساتھی، میں دعوت، کون سی سورت دعوت کی ساتھی؟ سورہ فاتحہ ڈھنگ نہیں، سورہ اخلاص ڈھنگ سے سیکھے نہیں، 10 سورت ڈھنگ سے بول سکتی کیا؟ وہ نہیں۔ دعوت کے ساتھی کیسا ہوتا ہے؟ مولانا اسلام علیہ فرما کرتے تھے ہمارا کام طلب پیدا کرنا ہے اور طلب پیدا فرما کر مطلوب تک پہنچا دینا ہے۔ تیرا مطلوب کیا؟ حضرت میرا قرآن درست ہو جائے، آؤ بھائی حافظ صاحب کے پاس بیٹھ کو قرآن درست کرو۔ تیرا مطلب کیا؟ مجھے میں جاہل ہوں، مجھے کچھ مسائل معلوم ہو جائے، آ بھائی علماء کے پاس بیٹھ کر مسائل سیکھ۔ تیرا مطلب کیا؟ حضرت میں آ کر اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتا ہوں، حافظ بنانا چاہتا ہوں، ارے بھائی سیدھا آ، وسیعۃ العلوم حاضر ہے، یہاں آ کر بچوں کو داخل کرا اور تیرے بچوں میں علماء کا سلسلہ جاری کر۔ کتنے جاہل کی اولاد عالم مفتی محدث بن گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ساتھیوں کا دل بہت بڑا ہے، وہ چند ہیں، میں نہیں، وہ ہیں الحمدللہ، میں بھی دائی کی اولاد ہوں، یہ بھی دائی کی اولاد ہے، یہ بھی دائی کی اولاد ہے۔ ہم سب دعوت کی برکت سے مدارس میں گئے، مدارس میں پڑھے، مدارس میں اللہ رب العزت نے منزل تک پہنچایا اور دعوت میں بھی چل رہے ہیں، درس و تدریس میں بھی چل رہے ہیں۔ یہ سب دعوت کی برکت ہے، ہم اس کا انکار کبھی نہیں کرتے، نہ کریں گے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ویسے اللہ کے اور اللہ کا شکر تحدیث بھی نعمہ کے طور پر کہتا ہوں، میرے والد بھی الحمدللہ اب بخاری پڑھ رہے ہیں، وہ بھی طالب علم ہیں، جلالین بھی پڑھ لیے، مشکات بھی پڑھ لیے، اب بخاری پڑھ رہے ہیں۔ آئیے دکھاتا ہوں میرے پاس ہے بخاری، کتنی دور تک وہ بخاری میں پہنچے ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ ہمارے پاس علم محدود، 10 سورے، 11واں سورہ یاد کرنا جائزش نہیں ہے، جائزش نہیں۔ 10 سورے پھرا 36 سال سے وہ 10 سورے، یہ جنازہ اٹھے گا تو کیا جواب دینا؟ سو بولو۔ مولانا پروفیسر نادر علی خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے روانگی کی بات میں، ارے بھائی روزانہ معمول بنا لو یہ ایک آیت یاد کرنے کا، قرآن نہیں اٹھاتے۔ یاسین شریف، اللہ کو حاضر ناظر کو بولو، یاسین شریف کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں سوچو۔ انفرادی اعمال جس وقت کمزور ہوں گے اجتماعی عمل میں ضرور اثر پڑے گا۔ اجتماعی اعمال پر اگر استقامت چاہتے ہو انفرادی اعمال پابندی سے کیا کرو۔ بار بار بولتے ہیں انفرادی اعمال پابندی کرو، انفرادی اعمال پابندی کرو، انفرادی اعمال پابندی کرو، انفرادی اعمال پابندی کرو۔ اللہ کے فضل سے پابندی چھو مولانا، کیا جی پابندی؟ صبح صبح اللہ کے فضل سے ناشتہ کر لیتا ہوں، میرا انفرادی عمل وہ، اس کی انفرادی عمل وہ ستیہ ناش کر دیے ملاقاتوں کی۔ تو یہاں کیا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، بنگلور میں اب حال میں جتنے جوڑ ہوئے تمام جوڑوں میں بولا اپنے گشت کے آداب میں اضافہ کرو، موبائل بند، گشت کے آداب میں اضافہ کرو۔ بھائی موبائل لے کر گشت میں نہیں جائیں گے، اگر لے کر جائیں گے موبائل بند کر کے جائیں گے۔ ارے وہ سن رہے ہو نہیں؟ تمام مسجدوں میں گشت ہوتا نہیں ہوتا؟ کیسا گشت ہوتا؟ فوراً جاتے ہی گشت دعا چل رہی ہے، السلام علیکم دعا ہو رہی، بات کرتا ہوں، سکرات کی آواز گئی یہاں سے، گاتے ہی انہوں، اچھا جی ٹھیک ہے، یہ سنو جی بولو ذرا آتے وقت خطمت لے لکھو جی، اچھی بات ہے آمین اچھی بات ہے، آمین اچھی بات ہے، آمین ذرا پیاز لے کرو، اچھی بات ہے، آمین۔ یہ دعا کا حال، کون سی دعا کا حال؟ گشت میں جانے سے دعا کر رہی نہیں، اللہ کو حاضر رکھ کر اللہ کے گھر میں بیٹھو، ایسا کر رہے نہیں کر رہے
अरे बोलो भाई, नहीं कर रहे। बहुत सूफियां देखो तुम्हें, तुम ना जानताश नहीं, मैं तुम ना जानताश नहीं। 30 साल हो गए दावत में चलते चलते। कितने साल, कितने साल, कितने साल? देखो बनी इसराइल हमें अपनी फिक्र में रहे तो इन्होंने बनी इसराइल, उनकी फिक्र, नाड़ा टूट गया, पैजामा फट गया, बाल गुम हो गया। इसका असर बनी इसराइल मस्जिद कुरान लगाने को बोलती हैं। जन्निबू मसाजिदकुम सिबियानकुम, हदीस पाक में जो है, बच्चों को कभी भी मस्जिद को मत लाया करो। लाओगे तो क्या होगा? यही होगा, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। तौबा करेंगे इंशाल्लाह भाई। अब मुलाकात जिससे वो खाली खुतमीर के कट्टों पर नजर, अन्नो जागो नाटी खुतमीर रे, नहीं फार्म में नाटी हो। ये यहाँ तो पता नहीं क्या खुतमीर मिलती है, हमारे यहाँ नाटी खुतमीर कहाँ मिलता है। सो खुतमीर हजरत की नज़र में खाली बेगम का तकाजा याद है, दीन का तकाजा भूल गए। खुतमीर तलाश करे सो करे गश्त में गश्त हो रहा है खुतमीर कटे वाले से। सल्लल्लाहु खैरियत थे, क्या कारोबार है आपका? सामने दिख रहा खुतमीर है। सो उन्हें क्या कारोबार? ये कारोबार सामने, क्या बिजनेस हो तुम्हें? खुतमीरा बिजनेस हो। अच्छा खुतमीर बिजनेस है, अल्लाह आपकी खुतमीर बरकत नसीब फरमाए। ठीक हो, तो अब गश्त के बाद एक तश्कील है वहाँ खुतमीर की। इससे मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर एक नजर गश्त में जाकर एक नजर दुनियावी अशिया पर ललचाई हुई पड़ जाए, जमात को वापस लेकर आ जाओ। क्यों? वो गश्त से हिदायत नहीं मिलेगी। अब अंदाजा लगाओ, जो गश्त में एक नजर पर हिदायत नहीं मिलेगी, अल्लाह को हाजिर रखकर बोलो भाई मोबाइल ना उंगली कर ले तो हिदायत मिलती। आज हमारे गश्तों के बाद अफराद बयान में क्यों नहीं बढ़ते? सुनो, हमारी गश्तों के अंदर की रूहानियत खत्म हो गई। पहला, हमारे पुराने साथी अल्लाह के शुक्र से आज भी मौजूद हैं, ये गवाही दे सकते हैं। पहले हम लोग मोबाइल आने से पहले जब गश्त करते थे, गश्तों में साथ में 50 साथी आते थे। नहीं आते थे क्या भाई? अरे बोलो भाई, आते थे नहीं आते थे? अरे तुम्हें लोग गश्त जानते नहीं जानते भाई? इन लोग पुराने की नहीं की जरा बोलो भाई। साथ जमात में तो गए होंगे ना सभी। गश्त में जब जाते हैं पहले, असल में इनमें कौन भी सफ़ेद दाढ़ी वाले खाल नज़र आ रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 जन नज़र आ रही। बकिया तो बहरहाल वो ज़माना, मोबाइल के ज़माने में लगे हुए साथियों को नहीं मालूम। जो मोबाइल के ज़माने से पहले लगे हुए हैं वो साथी अच्छी तरह जानते हैं। हम ये कहकर भेजते थे साथियों को, अरे भाई इनको ले जाकर मस्जिद छोड़ कर आओ, इनको ले जाकर मस्जिद छोड़ कर आओ, इनको ले जाकर मस्जिद छोड़ कर आओ। दरमियानी बात में 50 साथी जुड़ जाते थे। 50 साथी, 100 साथी दरमियानी बात में। और जमात आ रही है, छोड़ रही जा रही है, आ रही है, छोड़े जा रही है। और हम लोग मुजफ्फरनगर वगैरह में जब गश्त करते थे, गश्त के बाद वापस आते हुए एक हुजूम साथ में, एक 50 साथी तो गए, 50 साथी साथ में आए। और माशाल्लाह गश्त के बाद जो बयान होता था, वो बयान में नए नए साथी बैठते थे, अच्छी तरह मालूम है, नए साथी बैठते थे। अब वो 15 साल पहले के सूरतां, काले सूरतां सफ़ेद होगी, वो सूरतां क्या कहते बदले नहीं, क्वालिटी बदली नहीं, क्वांटिटी बदल गई, दाढ़ी छोटी चीज़ें बढ़ गई, क्वालिटी वॉच मटीरियल, चेहरा बदल गया। पहले जरा जवान थे, अब बूढ़े हो गए, लेकिन उन्होंने बैठ रही 15 साल से भी उन्होंने बैठ रहे हैं। बट अफराद नहीं बदले। क्यों नहीं बदले? इसलिए नहीं बदले कि हमारे गश्त से रूहानियत निकल गई। सबसे पहली बात, गश्त हमारे काम की रीढ़ की हड्डी है। गश्त हमारे काम की रीढ़ की हड्डी है। अल्लाह के वास्ते रीढ़ की हड्डी मत तोड़ा करो, रीढ़ की हड्डी मत तोड़ा करो।
ریڑھ کی ہڈی مت توڑا کرو. جو بھی گشت ہے چاہے عمومی ہو یا خصوصی ہو, تشکیلی ہو, تعلیمی ہو یا اصولی ہو, کسی بھی گشت میں آج قسم کھاؤ اللہ کے گھر میں فون بند کر کے جائیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھنا کام کی ترقی. یہ جوڑاں گیڑاں یہ سب کیوں ناکام ہو جا رہے ہیں؟ دجالی فتنہ موبائل کی وجہ سے. دجالی فتنہ. ایک بزرگ صاف کہنے لگے جب تک مخلوق سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوگے مخلوق کو اللہ سے کنیکٹ نہیں کر سکتے. ایک کچھ وائی فائی لگتی 100, 2 وائی فائی آنے لگتے ایک فون کو. تم نہ فون کی مثال سے جلدی بات سمجھ میں آتی, اس واسطے بول رہا ہوں سومی. ایک کچھ وائی فائی, ایک وائی فائی دوسری وائی فائی کو کنیکٹ دینا بولے تو ڈسکنیکٹ. فرسٹ کو تمہیں کرو ڈسکنیکٹ, سیکنڈ کو کرو کنیکٹ, سیکنڈ کو کرو ڈسکنیکٹ, تھرڈ کو کرو کنیکٹ, تھرڈ کو کرو ڈسکنیکٹ, فورتھ کرو کنیکٹ, تب جا کر وائی فائی لگتی ہے. اسی طریقے سے آج اگر مخلوق کو اللہ کے بندوں سے اللہ سے ملانا چاہتے ہو تم پہلے بندوں کی بندگی چھوڑو. اور یہ جماعت جو اس وقت اتنی بڑی جماعت میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, اگر یہ جماعت عہد کر لے انشاءاللہ ہم دعوت کا کام ویسے کریں گے جیسے ہم ہمارا اکابر کے زمانے میں کرتے تھے, پھر اللہ ایسے ہی برکات لوٹائے گا جیسے اکابر کے زمانے میں برکات موجود تھے. کریں گے بھی انشاءاللہ. اصاغیر کے زمانے کے وہ ضرورت ہی نہیں. اکابر کے زمانے میں موبائل تھے کیا بھائی؟ تھے کیا موبائل؟ ارے جلدی جلدی بولو, تھے کیا؟ نہیں تھے. اور جب سے موبائل آیا 3 چیزیں بند ہو گئی. نمبر 1 اخلاص, نمبر 1. نمبر 2 رونا, رونا بند, رونا بھی بند. رونا آتش نہیں. کہاں رو رہے ہیں؟ پہلے جماعت میں گئے ہوئے لوگوں کو پوچھو تہجد میں کتنا روتے تھے ساتھیاں. ہمارے ساتھ جیسا چین سموکر ہوتا ہے ویسا چین ڈرنکر, ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتے رہتا ہوں. فاروق اس کا نام تھا. ہم جب پڑھ رہے تھے اس زمانے میں ہبلی کے لیے جماعت نکل رہی تھی, عشرے کی جماعت. اس وقت میں وہ بیچارے کو گٹر سے لایا گیا, اسے پانی نہلایا گیا, طلبہ کے کپڑے پہنایا گیا, اس کے بال درست کیے گئے. پھر اس سے کہا گیا اے فاروق جماعت جاری, جاؤ جی. اے جماعت میں سب اے چلو جی, جے جماعت میں جائیں گے چلو. بنگلور کی زبان ہے وہ جی, بنگلور سٹائل میں چلو جائیں گے چلو جی. تو نکل گیا وہ. اے میرے پاس پیسے سب نہیں بھائی, اے پیسے نکو چھوڑو جی, ہمیں ڈال لیں گے پیسے, چلو جی. مولانا زین العابدین صاحب کی محنت ہو, ان کی محنت سے وہ جماعت میں نکلا. لیکن میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کا جس وقت تذکرہ آتا اور ایک مرتبہ اسے کہا گیا فاروق دیکھو جی تمہارا نام حضرت عمر فاروق کے نام سے رکھے سو, اور وہ واقعہ پڑھتے ہوئے اتنا روتا اتنا روتا اتنا روتا جس کی حد نہیں, اور تہجد گزار بن گیا. رات کو 3 بجے ہچکیاں اٹھ کر دیکھ کیا رہے ہیں, یہی وہ ہبلی کی مساجد ہیں, یہی وہ ہبلی کا مرکز ہے جو شہادت دے سکتی ہے اس بات کی طرف وہ مسجد کہ وہ اللہ کا بندہ ہر کونے میں آنسو بہایا ہے, ہر کونے میں آنسو بہایا, اتنا بہایا یا اللہ میرا نام بھی فاروق لیکن کیسی غلیظ زندگی گزار رو نامی, ہمیشہ پینا ہمیشہ پینا ہمیشہ پینا ہمیشہ پینا. وہ بھی 1-2 سال نہیں, 30-35 سال کا ڈرنکر روتا تھا, بہت روتا. اور وہ بار بار کہتا وہ حضرت عمر فاروق کا قصہ پڑھو حضرت, عمر فاروق کا قصہ پڑھو حضرت. واقعہ پڑھنا رونا, واقعہ سننا رونا, واقعہ سننا رونا. واپس آئے, ہمارے یہاں ماہانہ مشورے میں
خوب کھلاتے تھے، بکرے کاٹتے تھے، اور وہ بیچارہ بکروں کا خصائی ہے، وہ اسے کہا فاروق بھائی جی بکرا ذبح کرنا، جی سما ماہانہ مشرہ، ہاں جی ضرور ضرور۔ وہ بیچارہ آیا، ماہانہ مشرے کے لیے بکرا ذبح کیا، اور پھر چھلا، ٹکڑے مارا، پھر پکوان چل رہا تھا، پکوان میں جو کچھ ساتھ دینا تھا دیا۔ اس کو صبح جا کر 2 دن میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی سینے میں، اس لیے کہ ڈرنکرز کو فوراً جب چھوڑ دیا جائے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، وہ تکلیف ہوئی، اسے ہاسپٹل کو لے گئے، اللہ کا پیارا ہو گیا۔ اللہ 30-35 سال کے بے نمازی اور گنہگار کو جب ہدایت دینے پہ آتا ہے، صرف 12 دن پہلے ہدایت، 12 دن پہلے ہدایت، کس کی برکت؟ گشت کی برکت، تعلیم کی برکت، دعا کی برکت، تہجد کی برکت، ذکر کی برکت، فکر کی برکت۔ وہ برکت کی وجہ سے 12 دن میں اللہ موت سے پہلے ہدایت دے کر ولایت کی موت اللہ نصیب کیا۔ تہجد کی نماز کے بعد اس کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن ہم لوگ ویسی مقدس کام کو بے اصولی کے ذریعے سے تباہ کر دیے، ایسے تباہ کیے، ایسے تباہ کیے، ایسے تباہ کیے، کام کی روحانیت نکل گئی۔ چلے میں جا رہے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل، سب چلالے کو چلے میں، انہیں وہاں چلا رہا، انہیں وہاں چلا رہا، انہیں وہاں چلا رہا، انہیں وہاں چلا رہا، انہیں وہاں چلا رہا۔ جاتے ہی مدن صاحب جی چارجر کہاں ہے، چارجر کہاں ہے؟ کہ وہ سکرات میں ہی ہوں، جلدی آکسیجن رکھنا، سکرات میں ہوں، جلدی آکسیجن رکھنا، چارجر پوائنٹ کہاں ہے، چارجر پوائنٹ کہاں ہے؟ کرونا لگ گیا سکا سب کو، کیا رہا قصہ کا تو موبائل، خود کی سکرات یاد نہیں رہی، موبائل کی سکرات کی اتنی فکر۔ توبہ کرو، طلاق دیو اسے، جتنا استعمال کرنا اتنا استعمال کرو گے عافیت، نہیں تو آفت ہی آفت۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے دعوت کا مبارک کام جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس کام کو بدنام نہ کریں، اس کام کو نہ بگاڑیں، وہ بگاڑنے والی غلیظ فہرست میں ہمارا نام نہ چڑھے۔ کل کا دن ہمارا اکابر پوچھیں گے، او دعوت کے کام کو بگاڑنے والوں کہاں ہو تم؟ حضرت یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، کتنی بڑی شرمندگی کی بات۔ او دعوت کے کام کو بچانے والوں کہاں ہو تم؟ تب ہمارا نام آئے، تب فہرست میں ہمارا نام چڑھے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معہم۔ خطیب کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ مدد کر اس بندے کی جو تیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کرے، ان نیک اور برگزیدہ بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ یا اللہ تباہ کر، برباد کر اس کو جو تیرے نبی کے دین کو تباہ کر دے، اور ویسے منحوس اور بدبخت لوگوں میں ہمیں شامل نہ کر پا۔ اور یہ موبائل والے تباہ کرنے والے تو انشاءاللہ بچانے والوں میں ہوں گے، تباہ کرنے والوں میں ہوں گے۔ کون کون؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کب تک بھئی؟ موت تک انشاءاللہ۔ تباہ نہیں کریں گے نا دعوت کو۔ دعوت بزرگوں کی امانت ہے، دعوت قرآن کا پیغام ہے، دعوت قرآن پاک کے احکام کی محنت ہے، دعوت سنت کی افشاء ہے، دعوت سنت کی تشہیر ہے، دعوت سنت کا ترجمان ہے۔ دعوت سے تحفظ مدارس، تحفظ مساجد، تحفظ خانقاہ مقصود ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں رات کو گشت کرتے تھے، مرکز میں رات کو اٹھ کر پھرتے تھے۔ عمر صاحب کو ایک مرتبہ بلائے اور کہنے لگے، مولانا ہمارے ساتھیوں سے رونا بند ہو گیا، ہمارے ساتھی اللہ سے مانگنا چھوڑ دیے، ہمارے ساتھیوں سے کہیں
وہ رات کا رونا اللہ سے مانگنا شروع کریں، اللہ فتنوں کو ہٹا دے گا۔ اور آج یہی اسی کی کمی ہے، تہجد کی نماز کی کمی ہے، اللہ سے رونے کی کمی ہے، اللہ سے لو لگانے کی کمی ہے، اللہ کے ذکر کی کمی ہے۔ کل میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا وقت کا دامن بہت تنگ ہے، ورنہ تو میں آپ سے کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا۔ لا تقوم الساعة فی الارض، اللہ اللہ کا جو لفظ ہے عام طور پر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کہنا کافی ہے۔ علماء نے عجیب بات فرمائی، لا تقوم علامات الساعة، قیامت کی علامتیں بھی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گی۔ کب تک؟ حتی یقال فی الارض، جب تک زمین میں لوگ یوں کہتے رہیں ہر مسئلے کا حل اللہ ہے، اللہ ہے، تمام مسائل کا حل اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہی کیا ہے، اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ایک تو ہے ظاہری ذکر، اللہ کا نام لینا، اللہ کا نام کہنا، اللہ کا نام پکارنا، ایک ہے اللہ سے ہونے کی دعوت بار بار دیتے رہنا۔ تو پتہ یہ چلا دعوت میں کمی آئی، فتنوں میں اضافہ ہوا، دعوت میں کمی آئی، فتنوں میں اضافہ ہوا۔ آج فتنہ زیادہ بڑھ رہا ہے تو دعوت کی کمی کی نحوست ہے۔ انہیں ویسا بولا کتنا، کیا با نیوز آج کا، کیا با نیوز، کیا نیوز؟ حضرت نے فرمایا خبر کو دیکھو، اخبار کو نہ دیکھو، خبر نہ پڑھو، خبر پڑھا کرو۔ اخبار جھوٹے ہیں، سچ صرف اللہ ہے، اللہ کی خبر سچی ہے، ہمیشہ سچی رہے گی۔ خبریں آج ہے کل بدل جائیں گے۔ کل کا پیپر آج لاگو تو پڑھتی ہیں تمہیں کی بھی نہیں پڑھتے، اے اٹھا پھینکو جی، صبح کی خبر لگا پڑھا تو نہیں پڑھتے، کیوں؟ شام کے پیپر لاؤ بھائی، کیوں؟ صبح کا پرانا جی وہ اب کیا ہوا وہ بول لو، ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ پرانی خبریں کوئی نہیں دیکھتا، پرانے نیوز پیپر پوسٹیں رکھ لیتی سو کہ وہ پورے جھوٹے ہوگا، پاسٹ، دا پاسٹ از پاسٹ۔ اس لیے میرے بھائیوں وہ خبروں کی کوئی حقیقت نہیں، تمام دنیا کے مسائل کا حل اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی دعوت میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ ہی ان تمام مسائل کا حل ہے، یہ کہنے میں ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھیوں کی زبان پر بھئی انہیں کر رہا، انہیں کر رہا، انہیں کر رہا۔ علماء کہتے ہیں هو الذی اضحک وابکا، ہنسانے والی ذات اللہ کی، رلانے والی ذات اللہ کی۔ آج تو رو رہا ہے، رونے کے اسباب اللہ نے پیدا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے ہنسنے کے اسباب چھوڑ دیا۔ ہنسنے کے اسباب چھوڑے گا، رونے کے اسباب بڑھیں گے۔ جب رونے کے اسباب کو ختم کرنا چاہتا ہے، ہنسنے کے اسباب شروع کر۔ ہنسنا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی عافیتوں کو، اللہ کی مغفرتوں کو، اللہ کی حسن اور خوبیوں کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتے ہو تو اللہ کو غضب کو روکو، اللہ کے غصے کو روکو، اللہ کی ناراضگی کو روکو، اللہ کے اس لعنت کو روکو جو ہم پر اترنے والی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے رحمت ہے، لعنت کو روکنے والی اور رحمت والی محنت دعوت کی محنت ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ سب کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میں دم نہیں ہے، نو دم۔ کرو گے انشاءاللہ؟ سچ مچ کرو گے؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ دیکھیں تو جھوٹ بول رہے ہو۔ ارے بھائی صحیح کرو گے نا؟ اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بتاؤ کون کون کہاں سے کتنی جماعتیں دو گے؟ افراد بھی بتائیں، جماعتیں بھی بتائیں، کون کون کہاں سے کتنی جماعتیں دو گے؟ بتاؤ بھائی، چلو جلدی بولو، ہمت بھائی، ہم اپنی مسجد سے اتنی جماعت، ہم اپنی مسجد سے اتنی جماعت، ہم اپنی مسجد سے اتنی جماعت۔ بتاؤ کون کون کتنی جماعتیں دو گے؟ جو کھڑا ہوگا پہلے پورا کھاتے کا ثواب اس کے نام پر۔ چلو جلدی چلو، بسم اللہ کرو جی۔ ماشاءاللہ کتنی جماعت؟ ایک۔ ماشاءاللہ کون سی مسجد ہے؟ واہ واہ۔